ناظرین، مصطفیٰ عامر کیس میں نے کہا تھا ایک ٹیسٹ کیس ہے، لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہوگا ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں گے. ادروائز یہ صرف میرے آپ کے لیے جاننے کے لیے، جانکاری کے لیے، معلومات کے لیے ایک باقی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور مایوسی نہیں، میں حقائق پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس نہیں، جس حد تک انرتھ ہونا چاہیے، بے نقاب ہونا چاہیے، نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ارمغان آرمی، ارمغان کا جو والد کامران اصغر جو دعوے کر رہا ہے نا، اور وہ جو جیل میں ادھر کچہریوں میں اور ادھر جو تھانے میں آتے جاتے اس نے اپنے باپ کو کہا ہے کہ وہ ادھر کیوں نہیں رابطے کرتے، ادھر اتنا بڑا نام ہے کہ لے نہیں سکتے. اور کامران اصغر کا یہ کہنا کہ ہم اس کیس سے نکلیں گے اور ہمارا پیسہ بھی نہیں لگے گا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی پاگل بندے کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ، میں یہ آپ کو انفارمیشن بیس بات کر رہا ہوں، کوئی اندازہ نہیں لگا رہا، کوئی ہوا میں نہیں چھوڑ رہا. روزانہ کی بنیاد پہ یہ کروڑوں، ناٹ کروڑوں روپے کماتے ہیں اس منشیات سے. لوگوں کو اندازہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے منشیات کا پچھلا دور دیکھا ہوا ہے کہ جس میں ہیروئن ہوتی تھی، چرس ہوتی تھی. ہیروئن اور چرس کے کچھ لوگ ایسے عادی ہوتے تھے جو تھوڑا آوارہ گرد، اور مطلب یہ کہ ہماری لوور مڈل کلاس، موسٹلی اپر کلاس جو تھی اس وقت یہ نشے نہیں کرتی تھی. اب اپر کلاس میں جو نشے آئے ہیں، کیونکہ یہ ٹرینڈز باہر سے آئے ہیں تو اس لیے اپر کلاس میں آ گئے ہیں. وہی اثرات وہی ہیں ہیروئن والے. جس طرح وہ بندے کو کرمبل کر دیتی تھی، بندہ ختم ہو جاتا تھا، اسی طرح اسی میں ہوتا ہے. آئس ہے، پلز ہیں، اور یہ ساری جو باقی ویڈ ہے، یہ جو نشے یہ باہر سے ہے، میری جوانا. اس لیے یہ جو ہماری اس وقت پورا ڈی ایچ اے کراچی اینڈ ڈی ایچ اے لاہور اینڈ آل دا پوش ایریاز، جو پیسے والے لوگ، ان کے بچے یہ نشے کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اس میں بہت بڑا پیسہ ہے. اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس میں بے بس ہے، خود اس بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں. اتنا پیسہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کیس، یہ کبھی انرتھ نہیں ہوگا، کبھی یہ نیٹ ورک پورا نہیں پکڑا جائے گا. اس لیے کہ یہ اتنی بڑی اکانومی کہاں اکھاڑ کے تو پھر یہ سارے پیسے جو جیبوں میں آتے ہیں اور جو عیاشیاں ہیں اس سے، اور کہاں کہاں نہیں جاتے، تو وہ پھر رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ان کے لیے ڈومس ڈے ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ صرف جاننے کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے، ان والدین کے لیے خاص طور پہ جو اپنے بچوں کو جو سنبھال سکتے ہیں اور سنبھالنا چاہتے ہیں. ادروائز یہ دیکھیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کامران اصغر والد، دوسری طرف مصطفیٰ عامر کی والدہ ڈینائل موڈ میں ہے، مان ہی نہیں رہے. وہ جی وہ جوانی کی مستی ہے، اور وہ بغیر نمبر پلیٹ کے کالے شیشے اور مہنگی گاڑی. کروڑوں روپے کا اس کی آگے پیچھے جانا، اس کا ٹرانسفر ہونا، آگے پیچھے ہونا، یہ کوئی جوانی کی مستی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، وہ کون سا کاروبار ہے جس سے کروڑوں روپے جنریٹ ہوتے ہیں؟ یہی کاروبار ہے. اصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لڑائی جو تھی، یہ ٹیک اوور کی لڑائی تھی. یہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ کا ٹیک اوور کرنا تھا، ورنہ یہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے. اس کا والد باہر ہے اور وہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے یہ. اور یہ جو میں ابھی کل آپ کو، یہ میرا وعدہ آپ سے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کال سینٹر ہے یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے اس سے. یہ جو کال سینٹر ہے یہ ایک انٹرنیشنلی یہ ڈرگ ڈیلنگ کا ایک کام ہے. دوسرا بھی ہے فراڈ، پورا فراڈ بتاؤں گا کہ کیا کیا فراڈ ہوتے ہیں. یہاں سے بیٹھ کے دوسرے ملکوں میں فراڈ ہوتے ہیں.
لیکن اس کا ایک دوسرا پیرلل جو کام ہے اس کے ذریعے جو کیا جاتا ہے وہ ہے ڈرگ پہنچانا. جو ڈیمانڈ ہے اس کو چیک کرنا, اور اس ڈیمانڈ کو, یہ نہیں ہوتا, یہ پوری ایک نیٹ ورکنگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ڈرگ جا رہی ہے. آپ ڈیمانڈز بتاتے ہیں, فلاں فلاں جگہ پہ اتنی ڈیمانڈ ہے, فلاں چیز کی اتنی ڈیمانڈ ہے, وہ لوکل جو پرووائڈر ہے وہ وہاں پہ پرووائڈ کر دیتا ہے, تو آپ کا حصہ آپ کے پاس. یہ انٹر لنکڈ ہے پوری دنیا میں. جو پاکستان میں ڈیمانڈ ہے وہ یہاں کی کوئی اور بتا سکتا ہے باہر سے بیٹھا ہوا, یہ دوسرے ملکوں میں جو موجود ڈیمانڈ ہے ان کو بتاتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اور اتنا اس میں ڈالر اور روپیہ سب کچھ ہے. تو اس لیے اس کا پکڑے جانا, اس کو بہت ایک میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ممکن بات ہے. تو یہ کوئی خیال ذہن سے نکال دیں. ہاں اس میں دیکھیں یہ جو پلز ہے نا, یہ میں کوئی مطلب اس سے مقصد لوگوں کو یہ بتانا نہیں ہے کہ پلز بھی ہوتی ہیں اور وہ اس طرف چل پڑے. اتنا کچھ ہے, میرے بتانے سے کیا ہوتا ہے, میں تو صرف سینسٹائز کر رہا ہوں. یہ پلز ہے نا جو, ان کا ہر پل کا, یہ جو گولیاں ہیں, نشے کی گولیاں, چلیں عام فہم میں ان کو پلز وہ کہتے ہیں, ممی ڈیڈی پلز لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نشے کی گولیاں مختلف گولیاں ہیں, ہر گولی کا ایک خاص طریقہ ہے ان کا استعمال کا. جی جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے نا, اسی طرح اس کے ماہرین ہیں. یہ پل ہے, اس کے ساتھ اتنا لوگوں کا گروپ ہوگا جو یہ پل لیں گے. اس پل کے بعد کیا ہوگا وہ پورا ان کو پھر پورا ایک سلیبس ہے, پورا ایک ان کا مینول ہے, پورا بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا ہوگا. اس کے ساتھ کون سا میوزک چلے گا, لائٹ کیسی ہوگی, وہ پوری انوائرمنٹ کیسے کریٹ کرنی ہے. یہ ماہرین ہیں اس کے, وہ لائٹ کریٹ کرتے ہیں, لائٹ بناتے ہیں, پورا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, اس میں وہ میوزک دیتے ہیں, اتنے لوگ بٹھاتے ہیں, وہ پلز لیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ایک ٹرانس میں جاتے ہیں. وہ اتنے گھنٹوں کا ہوگا, اتنے ایک مطلب 24 آور کا ہوگا, ایون 48 آورس کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں وہ پھر جو ہے نا وہ لوگ اس ٹرانس میں رہتے ہیں. تو وہ باقاعدہ ایک علیحدہ سے فی ہے, یعنی کہ پل کا پیسے علیحدہ, اور وہ پورے انوائرمنٹ کریٹ, جو جہاں پہ یہ انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے باقاعدہ وہ جگہیں وہ علیحدہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہو گئی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ اپنی سائنس بنا لی ہے, وہ سائنس گھس گئی ہے اس میں, اور پھر یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے ظاہر ہے. اور وہ جو ٹرانس ہے جس میں وہ چلے جاتے ہیں, اس ٹرانس میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے, اس کی ایڈکشن اپنی ہے. اور یہ وہ ایڈکشن ہے جو لوگوں کو نہیں نکلنے دیتی اس سے. پڑھے لکھے ہوئے, پڑھے لکھے لوگ, پیسے والے لوگ, سینسیبل جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے غریب آدمی اتنا سینسیبل نہیں ہوتا, اتنا ویل انفارم نہیں ہوتا, وہ اس میں انوالوڈ ہے. اس لیے کہ یہ ایڈکشن ہے, اور یہ کوئی 3 طرح کی ایڈکشن ہے. یعنی ایک تو اس نشے کی ایڈکشن, ایک اس انوائرمنٹ کی ایڈکشن, اور اس کے نتیجے میں جو اس کے بعد جو ہونا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں سیکس اور ایوری تھنگ ہوتا ہے, تو اس کی ایڈکشن. تو یہ اتنی بڑی طے در طے جو ایڈکشن ہے, اس سے کون نکلتا ہے, کیسے نکلا جا سکتا ہے. ورنہ یہ گولیاں, یہ جو نشہ ہے یہی کافی ہے. یہ آئس تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے لوگوں کے ساتھ, ہیروئن سے بھی زیادہ خطرناک, ویڈ. اب یہ جناب تیسرا کریکٹر ساجد حسن صاحب, میرے بچے کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ بچہ جو ہے نا, اس سے جو فوری طور پہ جو کنسائنمنٹ پکڑی گئی, جو وہ پکڑا گیا نشہ, وہ 50 لاکھ کا ہے, ایک پکڑا گیا. اور مجھے جی یہ کوریئر کمپنی کے ذریعے بیرون ملک سے آتی ہے. وہ پاسبل ہے اگر کوریئر کمپنی کے ذریعے یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں تو سبھی ڈرگ سمگلر بن جائیں. پھر یہ درمیان میں باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں کوریئر کمپنیز میں, ان کو جان بوجھ کے چھپایا جاتا ہے, کیونکہ یہ کاروبار کا تو رہنا ہے نا. ایک آدھ کریکٹر تو پکڑے جائیں گے, 1 2 3 4 کریکٹر کا پکڑے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے, اور جو اس کو چلا رہے ہیں اور جو اس سے پیسہ نکال رہے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک ارمغان گیا تو کوئی اور آ جائے گا, وہ جا نہیں رہا. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا زور اسی پہ. مصطفیٰ تو ویسے ہی وہ اس کی جیلسی کی وجہ سے مارا گیا, اور اس کا جو وہ ٹیک اوور کر رہا تھا اس کا بزنس کسی کے کہنے پہ,
اتنا وہ نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن وہ کسی کے کہنے پہ اس کا بزنس ٹیک اوور کرنا چاہ رہا تھا. اس نے کہا اس کو ہٹاتے ہیں رستے سے. جس طرح سے اس نے پھر اس کا جو مرڈر کیا ہے، یعنی کہ آپ انگلش فلموں اور انڈین فلموں میں یہ سین دیکھا کرتے تھے، اب وہ ریئل میں ہوتے ہیں. تو وہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا. تو یہ تو ٹیک اوور کا کیس تھا، یہ تو نہیں جا رہا. لیکن چھوٹے موٹے کریکٹر، ساجد حسن کا بیٹا فلاں فلاں ہے وہ، میں جی میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک اداکار ہوں. بھائی کروڑوں کا بزنس ہو رہا تھا، شادی شدہ ہے، آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، بے شک آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوں، کروڑوں کا بزنس کر رہے ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری کہانیاں اسی طرح چلیں گی. اسی طرح آپ کو وہ یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ آپ سمجھیں، یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی، اور پھر یہ ٹائیں ٹائیں فش ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بزنس اپنی جگہ پہ ہے اور اس کو روکنے والا ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ آپ کو سینسٹائز کر سکوں جو اس کے خلاف ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. چاہنا تو چاہیے، کم از کم یہ دل میں تو برا چاہنا چاہیے، کمزور ترین ہے ایمان کی نشانی. لیکن یہ تو ہو، اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے تو یہ اتنا بڑا بزنس ہے اور اتنی بڑی اکانومی ہے. تو اس کی اگلی قسط میں آپ کو دوں گا کہ جو یہ ہو رہا ہے، جو کال سینٹر، ڈبہ اس کو کہتے ہیں، عرف عام میں ڈبہ کہتے ہیں. یہ ڈبے کے کیا کیا کارنامے ہیں، یہ کہاں کہاں تک جاتا ہے، اور کیسے کیسے یہ بیرون ملک لوگوں تک پہنچ کے یہ کتنے کتنے بڑے فراڈ کرتا ہے، گہرے فراڈ کرتا ہے، جن کو پکڑنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو مزید اپڈیٹ کے لیے تک کی اجازت دیجیے.